السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے واحد اور جمع۔ چیزوں کی تعداد جاننے کے لیے ہم گنتی گنتے ہیں اور گنتی سے ہی ہمیں واحد جمع کا معلوم ہوتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ واحد کہلاتی ہے، جیسے کہ یہ بستہ واحد ہے۔ اسی طرح سے ایک سے زائد چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جیسے کہ یہ بستے، یہ ایک سے زیادہ ہے تو یہ جمع ہے۔ واحد جمع کے اصول: اگر واحد اسم کے آخر میں الف ہو تو جمع بناتے وقت الف ہٹا کر بڑی لگا دیتے ہیں، جیسے کہ لڑکا، لڑکے۔ اسی طرح سے اور لفظ بھی ہم الف لگا کر بڑی بنا دیتے ہیں، جیسے تھیلا، تھیلے۔ یہ سب مثالیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ ان اصولوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ کوا، کوے۔ آپ نے مثالوں سے غور کرتے جانا ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جوتا، جوتا، جوتے۔ اب یہاں پر بھی الف کو ہٹا کر بڑیا لگایا ہے، جو کہ ہمیں اصول میں سکھایا گیا ہے۔ انڈا، انڈے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے مکمل کر سکیں۔ پھر ہے جھنڈا، جھنڈے۔ یہاں پر بھی الف کو ہٹا کر میں نے بڑیا لگایا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، اگر واحد اسم کے آخر میں ہے ہو تو جمع بناتے وقت ہے ہٹا کر بڑیے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے پردہ، پردے۔ اب یہاں پر میں نے گول ہے کو ہٹا کر بڑیا لگا دیا ہے۔ اسی طرح سے پرندہ، پرندے۔ پرندہ ایک یعنی واحد اور پرندے ایک سے زائد۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، پرچہ، پرچے۔ پرچہ ایک ہوتا ہے اور پرچے ایک سے زائد۔ اسی طرح سے اب ہم اگلا دیکھتے ہیں، سیارہ، سیارے۔ آپ نے ہمیشہ واحد جمع کو بناتے ہوئے ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ ہمارا، اور وہ کیا ہے؟ تو آگے ہم دیکھتے ہیں۔ آگے ہمارا لفظ ہے خیمہ، خیمہ، خیمے۔ اب یہاں پر بھی میں نے ہے کو ہٹا کر بڑیا لگایا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ بعض دفعہ واحد اسم کے آخر سے الف یا ہے ہٹا کر واو نون گنا لگانے سے بھی جمع بن جاتی ہے، جیسے لڑکا، لڑکوں۔ اب یہاں پر میں نے الف ہٹا کر نون گنا کو لگایا ہے۔ اسی طرح سے رسالہ، رسالوں۔ ان اصولوں کو استعمال کرنے سے ہی آپ واحد جمع درست طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مہینہ، مہینوں۔ ہمیشہ آپ نے ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے واحد جمع درست طریقے سے بن سکیں۔ اب ستارہ، ستاروں۔ وہی بات دوبارہ سے کہ میں نے ہے کو ہٹا کر واو نون گنا کا اضافہ کیا ہے۔ واحد اور جمع کا استعمال اب ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب ہمیں ایک جملہ دیا گیا ہے، عید کی وجہ سے دکان میں ہجوم تھا۔ اب یہاں پر دکان بطور واحد استعمال کیا گیا ہے۔ عید کی وجہ سے دکانوں میں ہجوم تھا۔ اب اسی جملے کو میں نے جمع میں تبدیل کیا تو دکان کی جمع دکانوں کر دی۔ اگر کسی واحد اسم کے آخر میں چھوٹی ہو تو جمع بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف نون گنا بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ چابی، چابیاں۔ اب یہاں پر یہ ہٹا کر الف نون گنا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں، بلی، بلیاں۔ بلی یعنی کہ واحد، یہ کو ہٹایا میں نے، الف نون گنا لگایا تو بلیاں اس کی جمع بن گئی۔ اسی طرح سے گاڑی، گاڑیاں، یہ ہٹا کر الف نون گنا کو لگایا اور واحد سے جمع میں تبدیل کر لیا۔ ٹوپی، ٹوپیاں۔ اسی طرح سے وہی سیم اصول یہاں پر بھی میں نے اپلائی کیا،
یہ کو ہٹایا, الف نون گنا لگا دیا. اب ایک جملہ ہے جو کہ واحد کا ہے. سارا کہانی پڑھ رہی ہے. یہاں پر کہانی واحد ہے اور دوسری چیز ہے کا استعمال کیا. ہم کہانیاں پڑھ رہے ہیں. اب کہانی کی جمع کہانیاں آ گئی اور ہے کی جگہ ہے کا استعمال کیا گیا. بعض دفعہ واحد اس کے آخر میں یہ نون گنا بڑھا دینے سے بھی جمع بن جاتی ہے. اب یہ اصول کیسے لگے گا وہ ہم دیکھتے ہیں. جیسے کہ تصویر, تصویر ایک ہے, تصویریں ایک سے زائد. تو یہاں پر ہم نے یہ نون گنا کا اضافہ کیا. اسی طرح سے دکان, دکانیں, دکان واحد, دکانیں اس کی جمع ہے. اب ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں. شاخ, شاخ ایک, شاخیں, یہ نون گنا کا اضافہ کیا تو واحد سے جمع میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح سے چادر, چادر کی جمع چادریں. آپ نے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی واحد جمع کو مکمل کرنا ہے. دیوار, دیواریں. امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. بعض دفعہ واحد اسم کے آخر میں حمزہ یہ نون گنا یا واو نون گنا لگا دینے سے بھی جمع بن جاتی ہے. اب وہ کیسے بنتی ہے؟ جیسے دعا, دعائیں, دعاؤں. آپ دعائیں بھی لکھ سکتے ہیں جمع میں اور دعاؤں بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے صدا واحد, صدائیں, صداؤں. آپ صدائیں بھی لکھ سکتے ہیں اور صداؤں بھی لکھ سکتے ہیں صدا کی جمع میں. اسی طرح سے ہوا, ہوائیں, ہواؤں. ہوائیں لکھیں گے جمع تو بھی ٹھیک ہے, ہواؤں لکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ واحد اسم کے آخر میں الف تے بڑھا کر بھی جمع بنائی جاتی ہے. اب وہ کیسے بنائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر اعزاز, اب اس کی جمع ہے اعزازات. آپ نے ہمیشہ ان اصولوں کو ہی دیکھنا ہے تاکہ آپ درست لکھ سکیں. اخبار, اخبارات. اخبار واحد ہے اور اخبارات اس کی جمع ہے. اگلا لفظ ہے فکرہ, فکرہ واحد ہے. الف تے لگایا میں نے ہے کو ہٹا کر تو فکرات بن گیا یعنی کہ فکرے کی جمع. اس کے بعد ہے صفحہ, صفحہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور صفحات ڈھیر سارے کاغذ کے ٹکڑے. اسی طرح سے آپ نے ہر جگہ ان اصولوں کو استعمال کرنا ہے. وقت, وقت کی جمع اوقات. کبھی آپ نے وقت تو نہیں لکھنا کیونکہ وہ لفظ آپ کا غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے مکان, مکانات. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم واحد جمع کا درست استعمال کر سکیں. اب یہاں پر مسجد واحد ہے, زمانے جمع ہے کیونکہ مسجد ایک ہے اور زمانے ایک سے زائد. اسی طرح سے مرض واحد ہے اور حیوانات جمع ہے